بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ محترم سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث شریف کے سلسلہ میں آج چھٹا درس ہے، اور اس سلسلہ میں وہ حدیث عرض کر رہا ہوں کہ جس کو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، اور کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اگر اس نے اچھا وضو کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وضو کی وجہ سے اس کے جسم سے گناہ نکل جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے ناخن کے نیچے بھی گناہ اگر ہوئے تو وہ بھی خارج ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ وضو کرنا یہ فرض ہے، اور وضو کے فرائض آپ جانتے ہیں۔ پہلا فرض ہے جناب عالی چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب جب کوئی آدمی یہ فرائض اور پھر وضو کی جتنی بھی سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان اعضاء کے وہ گناہ جو ہاتھ کرتے ہیں، جو جناب علی ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں، جو ہمارا منہ گناہ کرتا ہے، اور جو ہم برا سوچ کر اپنے دل اور دماغ کے اندر جناب علی چیزوں کو رکھ لیا کرتے ہیں، اور پھر پاؤں کے ساتھ چل کر کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر جانا ہمارا یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں محبوب نہیں بلکہ مردود ہے، تو وضو کریں تو وضو کرنے کے بڑے فضائل۔ آج کل کرونا وائرس ہے ادھر جناب علی انگلینڈ میں بھی، پاکستان میں بھی، تھرو آؤٹ دا ورلڈ، تو اور اس سلسلہ میں حفاظتی تدابیر کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ بار بار اپنے ہاتھ دھوؤں۔ تو اگر آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے وقت آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم نے وضو کرنا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب نصیب ہوگا، اور ان اعضاء کے گناہ جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز دور کر دیے جائیں گے، کیونکہ جب ہاتھ نیکی کے کام کرتے ہیں اور جب زبان ہماری نیکی کا کام کرتی ہے اور ہمارا جناب علی یہ چہرے اور آنکھیں نیکی کا کام کرتی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن گناہ ہم سے بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں۔ لہذا میں تمام بھائیوں کی خدمت میں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ صرف اور صرف نماز ہی کے لیے ہی وضو نہ کیا کریں، بلکہ آپ اس وضو کرنے کی عادت ڈال لیں، اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو وضو کرنے کی عادت ڈال دے، اور اس کا صلہ، اس کا معاوضہ اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہانوں میں عطا کرے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔